الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ تمام احباب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آستانہ عالیہ شیر ربانی شرف شریف پر حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد صاحب شرکپوری نقشبندی مجددی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک شریف، آپ نے ایک بہت ہی احسن قدم کا آغاز کیا کہ قرآن کو صرف ٹرانسلیٹ کی صورت کے اندر پیش کیا جائے، یعنی وہ لوگ جو عربی پڑھنے سے اور عربی سمجھنے سے قاصر ہیں ان کے لیے قرآن کا پیغام آسان کر دیا جائے تاکہ عام فہم سمجھ بھی اور عام فہم لوگ بھی اس بات کو بخوبی سمجھ لیں اور سمجھنے کے اندر مزید آسانی پیدا ہو جائے کہ قرآن ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے اور کس بات سے منع کر رہا ہے۔ تو اسی سلسلہ کے اندر فہم قرآن کورس کی صورت کے اندر ایک بہت ہی احسن عمل کا آغاز کیا گیا، جس کا آج پارہ نمبر 30 پڑھا جائے گا۔ تمام احباب متوجہ ہوں تو پارہ نمبر 30 کا آغاز سورہ نبا سے ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم چیز سے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز وہ خبر لائق انکار نہیں، وہ ان قریب اس حقیقت کو جان جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں اختلاف اور انکار ہرگز درست نہیں، وہ ان قریب جان جائیں گے کہ کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنایا، اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابھار کر کھڑا نہیں کیا؟ اور غور کرو، ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا ہے، اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا ہے۔ اور اب خلائی کائنات میں بھی غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے ہیں، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے گھنے باغات اگائیں۔ ہماری قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلے کا دن قیامت بھی ایک مقررہ وقت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کے حضور چلے آؤ گے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، سو وہ سراب کی طرح کالعدم ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ ایک گھاٹ ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ ختم نہ ہونے والی پے در پے مدتیں اس میں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا مزہ چکھیں گے سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور دوزخیوں کے زخموں سے بہتی ہوئی پیپ کے۔ یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے، اس لیے کہ وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو خوب جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ہر چھوٹی اور بڑی یعنی مخفی اور ظاہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اے منکرو، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، تم دنیا میں کفر اور سرکشی میں بڑھتے گئے، اب ہم تم پر عذاب ہی کو بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے، اور جواں سال ہم عمر دو شیزائیں ہوں گی، اور شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ وہاں یہ لوگ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے جو اعمال کے حساب سے کافی بڑی عطا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، بڑی ہی رحمت والا۔ مگر روز قیامت اس کے رعب اور جلال کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے بات کرنے کا مخلوقات میں سے کسی کو بھی کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جس دن جبریل امین اور تمام فرشتے صف بستہ ہو کر کھڑے ہوں گے، کوئی لب کشائی نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جسے خدائے رحمان نے اذن شفاعت دے دیا
تھا اور اس نے زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی تھی۔ یہ روز حق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب کے حضور رحمت اور قربت کا ٹھکانہ بنا لے۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اس دن ہر آدمی ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا۔ ہر کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ سورہ نبا مکمل ہوئی، اب سورہ نازعات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جان ان کے جسموں کے ایک ایک انگ میں سے نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر گھس کر کیمیائی جوڑوں کو سختی سے توڑ پھوڑ کر دیتی ہے، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو مادہ کے اندر سے کیمیائی جوڑوں کو نہایت نرمی اور آرام سے توڑ دیتی ہے، اور ان درختوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یا توانائی کی ان لہروں کی قسم جو آسمانی فضا اور خلا میں بلا روک ٹوک چلتی پھرتی ہے۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر توانائی کی ان لہروں کی قسم جو رفتار، طاقت اور جاذبیت کے لحاظ سے دوسری لہروں پر سبقت لے جاتی ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں، یا پھر ان توانائی کی ان لہروں کی قسم جو باہمی تعامل سے کائناتی نظام کی بقا کے لیے توازن اور تدبیر قائم رکھتی ہے۔ پھر جب انہیں اس نظام کائنات کے درم برم کر دینے کا حکم ہوگا تو اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی۔ پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خوف اور اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں خوف اور ہیبت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا، پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا۔ پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں عام موجود ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے؟ پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ حق سے روگرداں ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سعی اور کاوش کرنے لگا۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا۔ پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعہ میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری کائنات اور پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا ہے؟ اس نے آسمان کے تمام کروں یعنی ستاروں کو فضائے بسیط میں پیدا کر کے بلند کیا، پھر اس کی ترکیب اور تشکیل اور افعال اور حرکات میں اعتدال اور توازن اور استحکام کر دیا، اور اس کے اندر اسی کو پیدا کر دیا۔ اور اس نے آسمانی خلا کی رات کو یعنی سارے خلائی ماحول کو مثل شب تاریک بنایا، اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی، اور اسی نے زمین کو اس ستارے سورج کے وجود میں آ جانے کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا اور اسے قابل رہائش بنانے کے لیے بچھا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکالیں، اور اسی نے بعض مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑوں کو ابار دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں
کے فائدے کے لیے ہے کیا۔ پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت یعنی قیامت آئے گی۔ اس دن انسان اپنی کوشش اور عمل کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے یا غرض اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی۔ آپ تو بعض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ نازعات مکمل ہوئی، اب سورہ عبسہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان کے چہرہ اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نبی آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی ایمان اختیار نہ بھی کرے۔ وہ جو آپ کے پاس خود طلب خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے توجہی فرما رہے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں نہیں، بے شک یہ آیات قرآنی تو نصیحت ہیں، جو شخص چاہے اسے قبول اور ازبر کر لے۔ یہ معزز اور مکرم اوراق میں لکھی ہوئی ہیں جو نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، ایسے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں سے آگے پہنچی ہے جو بڑے صاحبان کرامت اور پیکران اطاعت ہیں۔ ہلاک ہو وہ بدبخت منکر، انسان کیسا ناشکرا ہے جو اتنی عظمت نعمت اور پا کر بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے، نطفہ میں سے اس کو پیدا فرمایا ہے، پھر ساتھ ہی اس کا خواص جنس کے لحاظ سے تعین فرما دیا، پھر تشکیل، ارتقاء اور تکمیل کے بعد بطن مادر سے نکلنے کی راہ میں اس کے لیے آسان فرما دی، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ یقیناً اس نافرمان انسان نے وہ حق پورا نہ کیا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا تھا، بس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے۔ بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل، میوے اور جانوروں کا چارہ، خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست۔ پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی۔ اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالات لاحق ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ اسی دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے، وہ مسکراتے ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن گرد پڑی ہوگی، مزید ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی لوگ کافر اور فاجر اور بد کردار ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سورہ عبسہ مکمل ہوئی۔ سورہ تکویر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں بیکار
چھوٹی پڑیں گی، کوئی ان کا خبر گیر نہ ہوگا، اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر اور دریا سب ابار دیے جائیں گے، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب سماوی طبقات اپھاڑ کر اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت میں قریب کر دی جائے گی، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں ان آسمانی کروں کی جو ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو بلا روک ٹوک چلتے رہتے ہیں، پھر ظاہر ہو کر چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگے، اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی آنے لگے۔ بے شک یہ قرآن بڑی عظمت اور بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے، جو دعوت حق، تبلیغ رسالت، روحانی استعداد میں قوت اور ہمت والے ہیں، اور مالک عرش کے حضور بڑی قدر و منزلت اور جاہ و عظمت والے ہیں، تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، امانت دار ہیں، وحی اور زمین اور آسمان کے سب الوہی رازوں کے حامل ہیں۔ اور اے لوگو، یہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہے، جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اور بے شک انہوں نے اس مالک عرش کے حسن مطلق کو لامکان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہے۔ مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑ دی، اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر اے بدبختو، تم اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے صحیفہ نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے اس چشمہ ہدایت میسر آ سکتی ہے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمہارے جہانوں کا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ تکویر مکمل ہوئی، اب سورہ انفطار کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفہ میں سے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اعضاء سازی کے لیے ابتدائی درست اور سیدھا کیا، اور پھر وہ تیری ساخت میں مناسب تبدیلی لایا، جس صورت میں بھی چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا۔ حقیقت تو یہ ہے، اور تم اس کے برعکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان یعنی فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، اور وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے، اور بے شک بدکار دوزخ سوزاں میں ہوں گے، اور وہ اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے، اور وہ اس دوزخ سے کبھی بھی غائب نہ ہوں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ اور آپ نے کیا سمجھا کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ نے کیا جانا کہ روز جزا کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، اور حکم فرمائی اس دن اللہ ہی کی ہوگی۔ سورہ انفطار مکمل ہوئی، سورہ مطففین کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بردباری ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے سخت دن کے لیے جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے؟ یہ حق ہے کہ بد کرداروں کا نامہ اعمال سجین یعنی دیوانے خانہ جہنم میں ہے، اور آپ نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے؟ یہ قید
خانہ دوزخ میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ہر جہنمی کا نام اور اس کے اعمال درج ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر اس شخص کے جو سرکش اور گناہگار ہے۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ حق یہ ہے کہ بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کرنے کے لیے پس پردہ کر دیا جائے گا، پھر وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ عذاب جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکوکاروں کا توشہ نوشتہ اعمال علیین یعنی دیوانہ خانہ جنت میں ہے، اور آپ نے کیا جانا کہ علیین کیا ہے؟ یہ جنت کے اعلیٰ درجے میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان جنتیوں کے نام اور اعمال درج ہیں جنہیں اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے۔ اس جگہ اللہ کے مقرر فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیکوکار راحت اور مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت اور راحت کی رونقیں اور شگفتگی معلوم کر لیں گے۔ انہیں سر بمہر بڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی، ان کی مہر کستوری کی ہوگی، اور یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لینی چاہیے۔ کوئی شراب نعمت کا طالب اور سائش ہے، کوئی شراب قربت کا اور کوئی شراب دیدار کا، ہر کسی کو اس کے شوق کے مطابق پلائی جائے گی، اور اس شراب میں آب تسنیم کی آمیزش کی ہوگی۔ یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیتے ہیں۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو مومنوں کی تنگ دستی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے اتراتے اور دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب یہ مغرور لوگ ان کمزور حال مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں، یعنی یہ دنیا گنوا بیٹھے ہیں اور آخرت تو ہے ہی فقط افسانہ، حالانکہ وہ ان کے حال پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ پس آج دیکھو اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہیں، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ سو کیا کافروں کو اس مذاق کا پورا بدلہ دے دیا گیا ہے جو وہ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ مطففین مکمل ہوئی۔ سورہ انشقاق کا آغاز ہوا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائیں گے، اور یہی تعمیل امر اس کے لائق ہے، اور جب زمین ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم انشقاق بجا لائے گی، اور یہی اطاعت اس کے لائق ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب تک پہنچنے میں سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، بالآخر تجھے اسی سے جا ملنا ہے۔ پس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور اور شاداں پلٹے گا، اور البتہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا، اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں خوش و خرم رہتا تھا، بے شک اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ حساب کے لیے اللہ کے پاس ہرگز لوٹ کر نہ جائے گا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو مجھے قسم ہے شفق یعنی شام کی سرخی یا اس کے بعد کے اجالے کی، اور رات کی، اور ان چیزوں کی جنہیں وہ اپنے دامن میں
سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآنی پیشن گوئی کی صداقت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ کافر لوگ اسے مزید جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کفر اور عداوت کہ اس سامان کو خوب جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے غیر منقطع اور دائمی ثواب ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ انشقاق مکمل ہوئی، اب سورہ بروج کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ برجوں یعنی کہکشاؤں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو اس دن حاضر ہوگا اس کی قسم، اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا اس کی قسم۔ خندقوں والے لوگ ہلاک کر دیے گئے، یعنی اس بھڑکتی آگ والے جو بڑے ایندھن سے جلائی گئی تھی، جب وہ اس کے کنارے اور اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی انہیں آگ میں پھینک پھینک کر جلا رہے تھے، اور انہیں ان مومنوں کی طرف سے اور کچھ بھی ناگوار نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جو غالب اور لائق حمد و ثنا ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا، بہت محبت پیدا فرمانے والا ہے۔ مالک عرش یعنی پوری کائنات کے تخت اقتدار کا مالک بڑی شان والا ہے، اور جو بھی ارادہ فرماتا ہے اسے خوب کر دینے والا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ ایسے کافر ہمیشہ حق کو جھٹلانے میں ہی کوشاں رہتے ہیں، اور اللہ ان کے گرد و پیش سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ بروج مکمل ہوئی، اب سورہ طارق کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آسمان کے فضائے بسیط اور خلائے عظیم کی قسم، اور رات کو نظر آنے والے کی قسم، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو نظر آنے والا کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ آسمانی کرہ ہے، خواہ وہ ستارہ ہو یا سیارہ یا اجرام سماوی کا کوئی اور کرہ جو چمک کر فضا کو روشن کر دیتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے، پس انسان کو غور اور تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوت اور متحرک مادہ تولیدی میں سے پیدا کیا گیا ہے، جو پیٹھ اور کولہے کی ہڈیوں کے درمیان پیڑوں کے حلقہ میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس زندگی کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے، جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے، پھر انسان کے پاس نہ خود کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ اس آسمانی کائنات کی قسم جو پھر اپنی ابتدائی حالت میں پلٹ جانے والی ہے، اس زمین کی قسم جو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہے۔ بے شک یہ فیصلہ کن قطعی فرمان ہے اور یہ ہنسی کی بات نہیں ہے۔ بے شک وہ کافر پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں، پس آپ کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، زیادہ نہیں، بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ طارق مکمل ہوئی، اب سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے جملہ تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ درست توازن دیا، اور جس نے ہر
چیز کے لیے قانون مقرر کیا، پھر اسے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اسے سیاہی مائل خشک کر دیا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو خود ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جہر اور خفی یعنی ظاہر و باطن اور بلند و بالا اور آہستہ سب باتوں کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو اس آسان شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی سہولت فراہم فرمائیں گے۔ بس آپ نصیحت فرماتے رہیے، بشرطے کہ نصیحت سننے والوں کو فائدہ دے۔ البتہ وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور بدبخت اس نصیحت سے پہلو تہی کرے گا جو قیامت کے دن سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس سے نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک وہی بامراد ہوگا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہوگا، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت اور پابندی سے نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت کی لذت اور راحت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں۔ سورہ اعلیٰ مکمل ہوئی، اب سورہ غاشیہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے، چند روزہ عیش و عشرت اور آرام کی خاطر سخت مشقتیں جھیلنے والے، دہکتی آگ میں جا کر گر پڑیں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے خاردار خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ کھانا نہ ہوگا۔ یہ کھانا نہ فرما کرے گا اور نہ بھوک ہی دور کرے گا۔ اس کے برعکس اس دن بہت سے چہرے حسین اور بارونق اور تر و تازہ ہوں گے، اپنی نیک کاوشوں کے باعث خوش و خرم ہوں گے، عالی شان جنت میں قیام پذیر ہوں گے۔ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے جیسے اہل باطل ان سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے بچھے ہوئے تخت ہوں گے، اور جام بڑے قریب سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور غالیچے اور گھاؤ، تکیے کتار اور کتار لگے ہوں گے، اور نرم و نفیس قالین اور مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ منکرین تعجب کریں گے کہ جنت میں یہ سب کچھ کیسے بنا دیا جائے گا؟ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ وہ کس طرح عجیب ساخت پر بنا دیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے عظیم وسعتوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین سے ابھار کر کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گولائی کے باوجود بچھائی گئی ہے۔ بس آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ آپ ان پر جابر اور قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہوئے، مگر جو روگردانی کرے اور کفر کرے تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا۔ بے شک بالآخر ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے، پھر یقیناً ہماری ہی ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ گرامی قدر حضرات، سورہ غاشیہ مکمل ہوئی۔ سورہ فجر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہر اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور اس دن مبارک راتوں کی قسم، اور جفت کی طاق اور کی قسم، اور جفت کی قسم، اور رات کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب گزر چلے۔ مراد ہر شب ہے یا بطور خاص شب مزدلفہ یا شب قدر، بے شک ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح قد آور اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے مالکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جنہوں نے وادی قرا میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کو تعمیر کر ڈالا تھا۔ اور فرعون کا کیا حشر ہوا، جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو
میخوں سے سزا دینے والا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی، پھر ان میں بڑی فساد انگیزی کی تھی، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کو کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کو خوب طاق میں ہے، مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت اور آسائش دے کر آزماتا ہے تو اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا۔ لیکن جب وہ اسے تکلیف اور مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال اور دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر اور اکرام نہیں کرتے، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ یقیناً جب زمین پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہو کر اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے، اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گا، مگر اب اسے نصیحت کہاں فائدہ مند ہوگی۔ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا، سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ اسے اطمینان پا جانے والے نفس، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہے اور تیری رضا اس کی مطلوب ہے، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت یعنی قرابت اور دیدار میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر مکمل ہوئی۔ سورۃ البلد کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم یا ابراہیم کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی اور اسے 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اسے خیر اور شر کے 2 نمایاں راستے بھی دکھا دیے ہیں؟ وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور آپ کے لیے سمجھے ہیں کہ وہ دین حق کے مجاہدہ کی گھاٹی کیا ہے۔ وہ غلامی اور محکومی کی زندگی سے دین حق کے مجاہدہ کی وہ غلامی اور محکومی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے، یا بھوک والے دن یعنی قحط اور افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کا کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کے بد معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ قرابت دار یتیم کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین اور بے گھر ہے۔ پھر شرط یہ ہے کہ ایسی جد و جہد کرنے والا وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں اور باہم رحمت اور شفقت کی تاکید کرتے ہیں۔ پھر یہی دائیں طرف والے لوگ یعنی اہل سعادت اور مغفرت ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا کیا وہ بائیں طرف والے ہیں یعنی اہل شقاوت اور عذاب والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، سورہ بلد مکمل ہوئی، اب سورہ شمس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم
اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے یعنی اس کی روشنی سے چمکے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے یعنی اسے روشن دکھا دے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے تعمیر کیا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جو اسے لے گئی، اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہمہ پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم۔ پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے ملوث کر لیا۔ اور سمود نے اپنی سرکشی کے باعث قوم کو یعنی اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، جبکہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی حفاظت کرنا، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو ان کے رب نے ان کی گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی، پھر بستی کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ کو اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ سورہ شمس مکمل ہوئی، اب سورۃ اللیل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ رات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رات کی قسم پھر جب وہ چھا جائے، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، پس جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی، تو ہم عنقریب اسے آسانی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور اس نے اچھائی کو جھٹلایا، تو ہم عنقریب اسے سختی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے، تاکہ وہ تیزی کے عذاب مستحق ٹھہرے، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت میں گرے گا۔ بے شک راہ حق دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ سو میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا، اور جو بھڑک رہی ہے، جس میں انتہائی بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جس نے جھٹلا دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا، اور اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جو اپنا مال دیتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، مگر صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے وہ ایسا کرتا ہے، وہ عنقریب اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ لیل کا آغاز سورہ لیل مکمل ہوئی، اب سورہ والضحیٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ناراض ہوا، اور بے شک ہر بعد کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر یعنی باعث نعمت اور باعث عزت اور رفعت ہے، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے آپ کو معزز اور مکرم ٹھکانہ دیا، یا کیا اس نے آپ کو نہیں پایا پھر اس نے آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا، یا اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے بے نیاز کر دیا، اور اس نے آپ کو جواد اور کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا۔ سو آپ
بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ سورہ والضحیٰ مکمل ہوئی۔ اب سورہ الم نشرح کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا اور ہم نے آپ کا بار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت پر گراں ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرض سے فارغ ہوں تو ذکر اور عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت ہو جایا کریں۔ سورہ الم نشرح مکمل ہوئی۔ سورہ والتین کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ 3 مکمل ہوئی۔ سورہ علق کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، اپنے رب کے نام کا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا اور جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں جھونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے۔ بے شک ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یا اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں؟ بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا خوب ہوتا۔ اب بتائیے، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے اور آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو اس کا حشر کیسا ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے سارے کردار کو خوب دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے ہم نشینوں کو مدد کے لیے بلا لے، ہم بھی عنقریب اپنے سپاہیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں کو بلا لیں۔ ہرگز نہیں، آپ اس کے کیے کی پرواہ نہ کیجیے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر بسجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ سورہ علق مکمل ہوئی۔ اب سورہ قدر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبریل اپنے رب کے حکم سے خیر اور برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یا رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہو۔ سورہ قدر مکمل ہوئی۔ اب سورہ بینہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور مشرک
مشرکین اس وقت تک کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ وہ دلیل اللہ کی طرف سے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان پر پاکیزہ اوراق یعنی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، جن میں درست اور مستحکم احکامات درج ہیں۔ ان اہل کتاب میں نبی آخر الزماں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے اور آپ کی شان اقدس کو پہچاننے کے بارے میں پہلے کوئی پھوٹ نہ پڑی تھی، مگر اس کے بعد کہ وہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن دلیل ان کے پاس آ گئی تو وہ باہم بٹ گئے۔ کوئی ان پر ایمان لے آیا اور کوئی حسد کے باعث منکر اور کافر ہو گیا، حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی یکسوئی پیدا کریں اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں پڑے ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کے جزا ان کے رب کے حضور دائمی رہائش کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا۔ سورہ بینہ مکمل ہوئی۔ سورہ زلزال کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنے سخت بونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اور انسان حیران اور شست در ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی، اس لیے کہ وہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال مکمل ہوئی۔ اب سورۃ العادیات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میدان جنگ میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں، پھر جو پتھروں میں سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر جو صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کر ڈالتے ہیں، پھر اس حملے والی جگہ سے گرد غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے، اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ تو کیا اسے معلوم نہیں کہ جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور راز ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں، بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ سورہ عادیات مکمل ہوئی۔ اب سورہ قاریہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات اور ساری کائنات کو کھڑکھڑا دینے والی شدید جھٹکا اور کڑک، اور وہ ہر شے کو کڑکڑا دینے والی شدید جھٹکا اور کڑک کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ ہر شے کو کھڑکھڑا دینے والی شدید جھٹکے اور کڑک سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ یوم قیامت ہے جس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور ہو جائیں گے، اور پہاڑ رنگ برنگ دھمکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر وہ شخص کہ جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشگوار اور عیش و مسرت میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی سخت
دہکتی آگ کا انتہائی گڑھا ہے۔ سورہ قاریہ مکمل ہوئی، اب سورہ تکاثر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، مال اور دولت تمہارے کام نہیں آئے گا، تم عنقریب اس حقیقت کو جان لو گے، پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہاں کاش تم مال اور زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے۔ تم اپنی ہرس کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں اور کیسے خرچ کیا تھا۔ سورہ تکاثر مکمل ہوئی، اب سورہ عصر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زمانہ کی قسم، نماز عصر کی قسم، وقت عصر کی قسم، زمانہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جو سارے زمانوں کا ماں حاصل اور مقصود ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے اور عمر عزیز گنوا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہوئے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب اور آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورہ عصر مکمل ہوئی، اب سورہ ہمزہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو روبرو تانا زنی کرنے والا اور پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہے۔ خرابی اور تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ یعنی چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا جانیں کہ حطمہ چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر اپنی اذیت کے ساتھ چڑھ جائے گی۔ بے شک وہ آگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، بھڑکتے شعلوں کے لمبے ستونوں میں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہے گی۔ سورہ ہمزہ مکمل ہوئی، اب سورہ فیل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل اور ناکام نہیں کر دیا، اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلیاں پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھونسے کی طرح پامال کر دیا۔ سورہ فیل مکمل ہوئی، اب سورہ قریش کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قریش کو رغبت دلانے والے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ اور مامون زندگی سے نوازا۔ سورہ قریش مکمل ہوئی۔ سورہ ماعون کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا،
پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں بعض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ سورہ معون مکمل ہوئی، اب سورہ کوثر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر اور فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن بھی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ سورہ کوثر مکمل ہوئی، سورہ کافرون کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے، اے کافرو، میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، سو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون مکمل ہوئی، سورہ نصر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور تواضعاً اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ سورہ نصر مکمل ہوئی، اب سورہ لہب کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے۔ ان کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ سورہ لہب مکمل ہوئی، اب سورہ اخلاص کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص مکمل ہوئی، اب سورہ فلق کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ فلق مکمل ہوئی، اب سورۃ الناس یعنی قرآن پاک کی آخری سورت کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں
میں سے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سامعین سے اور ان ناظرین سے کہ جنہوں نے مکمل قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار اور بخشش کا طالب ہوں کہ جس مالک ارض و سما نے مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی، مجھے الحمدللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ سب کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض گزار ہوں، مالک ارض و سما، ہم نے اس قرآن کو پڑھا، آپ نے سنا، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں قرآن کے ساتھ محبت رکھنے کی، محبت کرنے کی، اور اپنے تمام تر معاملات کو قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق کامل عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسا اللہ کا تحفہ ہے جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا ہے کہ اگر انسان زندگی کے کسی بھی پہلو کو اٹھا لیتا ہے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان تجارت کرنا چاہتا ہے تو قرآن تجارت کے معاملات کے اندر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو قرآن نکاح کے مسائل کے اندر اس بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں تو قرآن اس کی اس بارے کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ مالک ارض و سما کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے، مالک ارض و سما ہم نے قرآن پڑھا، آپ نے سنا، ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس قرآن کو پڑھنے یا سننے کے اندر سہون یا عمدن، جان کر یا انجانے کے اندر جو غلطی خطا سرزد ہوئی، مالک ارض و سما اس قرآن کے صدقے سے اور صاحب قرآن کے وسیلہ پاک سے معاف فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پروردگار عالم، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے قرآن کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین قرآن کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ الہ العالمین جن اشخاص نے اس عظیم سوچ کا اظہار کیا، الہ العالمین ان تمام پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین آستانہ عالیہ شرق و شریف کا فیضان پوری دنیا پر جاری و ساری فرما۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے اندر عظمت قرآن کے حوالہ سے گفتگو کی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز اختتامی پروگرام اگلے سٹیپ کے اندر، اگلے پروگرام کے اندر اور اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ العزیز عظمت قرآن کا بھی آغاز کیا جائے گا، اور عظمت قرآن کے حوالے سے مختصر پروگرام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔